نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ، نہ استطاعت رکھ سکیں گے کہ وصیت کر سکیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی ان کو اتنی مہلت ملے گی کہ اپنے گھر والوں کی طرف ہی لوٹ سکیں۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ کتنی کوئک ہوگی، یہ سارا کچھ کیسے ختم ہو جائے گا، یعنی کتنا فائن لائن پہ یہ سب چل رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اور کتنا سپیڈی ہوگا، کتنی سپیڈ ہوگی اس کی کہ کسی کو اتنا بھی نہیں ٹائم ملے گا کہ کوئی آخری وصیت ہی کر دے، کوئی اپنے دل کی بات ہی کہہ دے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا۔ یعنی آپ سوچیں کسی جگہ کوئی زلزلہ اگر آ جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان فوراً، یا انسان کا آخری وقت ہی آ رہا ہو تو انسان فوراً سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو فون اٹھا کے کرے گا، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، میری طرف سے خدا حافظ ہے، میرے لیے پھر ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کو اتنا بھی نہیں وقت ملے گا کہ وہ ایسی کوئی نصیحت کر سکے، کوئی بات کہہ سکے۔ اللہ اکبر، انہیں سب آنن فانن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نا، یہ سورہ قیامہ، یسألو ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گا قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ اکبر، جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کے ایک کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ، کہے گا انسان اس دن، کیا کہے گا، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، میں کدھر بھاگ جاؤں۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اب نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ، اب کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ الی ربک یومئذ مستقر، اس دن اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا، اس دن وہیں جا کے ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کا اگلا پچھلا سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود جانتا ہے اس نے کیا کیا، چاہے وہ کتنی معذرتیں کرتا رہے، کتنی باتیں کریں، کتنی ایکسکیوزز دے، کتنی تعویلیں کریں، میرے یہ میرا وہ، آپ کو نہیں پتا میں کتنی بزی ہوں، آپ کو کیا پتا ہمارے کتنے مسائل ہیں، آپ کو کیا پتا ہم کیا، وہ کتنی ہی تم ایکسکیوزز دو، تمہیں خود پتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں، میں کیسے اطمینان سے بیٹھ سکتا ہوں کہ جب کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور وہ عرش کی طرف آنکھ لگائے ہوئے، یعنی عرش کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی پلک بھی نہیں جھپکتے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم آ جائے اور دیر ہو جائے۔ وہ عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کب حکم آئے گا، اور ان کی دونوں آنکھیں چمک رہی ہیں جیسے دو چمکتے ستارے۔ اتنے الرٹ وہ ہیں جنہوں نے سور پھونکنا ہے، اور جن کے لیے پھونکا جانا ہے ان کو ہوش ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے ابھی کون سے سائنس پورے ہوئے ہیں قیامت کے۔ اللہ اکبر، یہاں سے پتا چلا کہ قیامت کا دن سرپرائز ہوگا لوگوں کے لیے۔ یہ جو کہہ دیتے نا 12 کو قیامت آنی ہے، فلانے دن قیامت آنی ہے، بڑی بڑی باتیں سنی اتنے پچھلے سالوں کے اندر، اب اس دن آنی ہے۔ جب لوگ ایسی بات کہتے تھے میں کہتی تھی اس دن تو یقیناً ہی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا پتہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوا۔ انہی کے کہنوں کے اوپر آنی ہوتی تو پھر تو کیا ہی بات تھی۔ تو یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوگا سب کچھ۔ دیکھیں نا، اب وہ کپڑا بچھایا ہوا ہے، وہ اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہے، وہ نوالا کھا رہا ہے، مطلب ڈیلی لائف کے اپنے کاموں میں لوگ مگن ہیں کہ اس وقت قیامت آ جائے گی۔ قیامت ایسی اچانک ہے، قیامت ایسی کوئک ہوگی کہ
وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں کسی کو ملے گا، کسی کو، یعنی اتنی بات کہ وہ ایک لاسٹ گڈ بائی کہہ دے اس کا بھی نہیں موقع ملے گا. جو مجرم ہوتے ہیں نا یہاں پہ، ان کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ اپنی لاسٹ جو اپنی خواہش ہے وہ بتا دو، وہ اپنی بتاتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا موقع مل جاتا ہے. لیکن ان انسانوں کو تو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ یہ کوئی اپنی آخری بات ہی اپنے بیوی بچوں سے کہہ سکے. اللہ اکبر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں. اب یہ کون سا ہے؟ اگر یہ 2 سور لیے جائیں تو پہلا سور کیا تھا؟ نفخہ اولا. اس چیخ سے انسان سب ڈھیر ہو گئے. بس اتنا ہی تھا انسان کا کام. یہ دیکھ لیں ذرا، یہ اتنی کی مار ہیں ہم. ایک آواز سے انسانوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. پچھلی تو بستی کا حال آیا، اس پہ تو سور بھی نہیں پھونکا گیا، ایک چیخ ہی تھی. یہ ہمارے حالات ہیں. جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیزیں سمجھتے ہیں نا، وہ یہ ہیں. وہ خامدون ہو گئے تھے، وہ تو بجھ کے ہی رہ گئے تھے ایک چیز سے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے اور کیسے کیسے طاقتور انسان ہوتے ہیں، اور کتنے متکبر ہوتے ہیں، اور کتنی بڑی بڑی ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور اپنی عقلوں کے پر ان کو کتنا مان ہوتا ہے. وہ بس وہ ایک سور کی آواز آئی ہے اور دیر ہی نہیں لگی، وہیں ڈھیر ہو گئے. جہاں بیٹھے تھے وہیں ڈھیر ہو گئے. نوالا بھی نہیں منہ میں ڈالا کہ تو چلو کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کھا تو لوں، نہیں، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ملا. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکوں اس کا بھی وقت نہیں دیا گیا. اور پھونک دیا جائے گا سور میں تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ اپنی اجداث سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلتے ہیں. اچھا، یہ اب جو لفظ ہے نا اجداث کا آیا، میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کہ اپنی قبروں سے. قبر کے لیے عربی میں قبر کا بھی لفظ ہے، اجداث کا بھی لفظ ہے، اور مرقد کا بھی آگے مرقد آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو قبر تو عربی کا ہی لفظ ہے. یہاں پہ قبر نہیں آیا، قبور آ جاتا. اجداث کیوں آیا؟ کیا فرق ہے جدث اور قبر میں؟ سبحان اللہ، جب میں اس کی ریسرچ کر رہی تھی ساری، تو اس کے جو معنی نکلے. جدث کہتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جو ہوتی ہے. گھوڑے جب چلتے ہیں نا تو بہت سارے گھوڑے چل رہے ہیں تو ٹک 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 آواز ہوتی. جب قبروں سے نکلیں گے اتنی مخلوق نکلے گی، جب وہ چلے گی تو اس آواز کو بتانا مقصود ہے. ٹھیک ہے، وہ قبروں سے نکلیں گے اور ایسے چلیں گے اپنے رب کی طرف. نمبر 2 بات، جیسے مارچ کرنے کی آواز ہوتی ہے، تو جب اربوں خربوں لوگ چل رہے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری تک، تو کتنی آواز ہوگی، کیسی ہوگی. پھر دوسرا جدث، اتنی زبردست بات اس میں ہے کہ وہ قبریں جو بغیر نشانوں کے ہوں، چاہے وہ پرانی ہی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں کئی پرانی قبریں جب ہو جاتی ہیں وہ تو بالکل فلیٹ ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر بلڈنگز بن جاتی ہیں، بلکہ کئی جگہ کھدائی کی گئی، پتہ چلا او ہو اس کے نیچے تو وہ قبرستان تھا پورا. تو نشان مٹ چکے، ختم ہو گئے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی قبرستان ہے، یہاں پہ کوئی قبر ہے. تو پرانی ہونے کی وجہ سے بے نام و نشان ہو گئی. یا پھر دیکھیں وہ لوگ جو سمندروں میں غرق ہو گئے، سمندر ان کی قبر بن گئے. کئی جانوروں کے پیٹ میں چلے گئے، جانوروں کے پیٹ ان کی قبر ہی بن گئے نا. اور جہاں جہاں پہ رل گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، پھر ان کی قبریں میں مٹ گئے، نشان ختم ہو گئے ان کی قبروں کے. قبروں کے اوپر سڑکیں بن گئی، قبروں کے اوپر بلڈنگز بن گئی، کوئی نشان ہی نہیں رہا. تو اجداث ہر طرح کی قبر کے لیے آتا ہے. وہ قبر جس پہ نشان ہو، اور وہ قبر بھی جو بے نشان ہو، یعنی بھولی بستی قبریں، یا پھر وہ جن کے اوپر جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالی سب کو نکالے گا، چاہے اس کی قبروں کے نشان مٹے میں ہیں، چاہے وہ جانوروں کے پیٹوں میں ہیں، چاہے ان کے اوپر بلڈنگز کھڑی ہو گئی تھی، اب وہ نیچے پڑے میں، اب ہائی رائز بلڈنگ بن چکی ہے اس کی قبر کے اوپر.
وہ کہاں سے نکلے گا؟ وہ تو سب کچھ ختم ہو چکا. سب جب زلزلہ قیامت آیا تو سب ختم ہو گیا. وہ وہیں سے نکلے گا. بے نام و نشان قبروں سے بھی اللہ لوگوں کو کھڑا کرے گا. یہ مطلب ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں قبریں یہ قبرستان ہے یہ قبرستان ہے, یہاں سے ہی پتہ نہیں لوگوں نے صرف اٹھنا ہے. نہیں, وہاں سے اٹھیں گے جہاں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بے نام و نشان قبریں. اللہ کو وہ نہیں بھولے, اللہ کو وہ لوگ نہیں بھولے جو کہ ان قبروں میں جو بے نام و نشان ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہے کوئی پڑا ہوا, یہاں پہ بھی کوئی پڑا ہوا, کوئی رہ نہیں جائے گا, سب اٹھیں گے. اریزڈ قبروں سے بھی اٹھیں گے. اللہ جانتا ہے, چاہے ہم انسانوں کو پتہ ہی نہ ہو. اور صرف زندہ نہیں کیے جائیں گے کہ زندہ کر کے بس کھڑے ہو گئے, بلکہ وہ چل پڑیں گے. اور چلیں گے بھی کیسے؟ سلولی نہیں چلیں گے, سستی سے نہیں چلیں گے. اب ہمیں کوئی بیڈ سے اٹھا دے صبح کو تو پہلے تو ہم سستی میں تھوڑا ٹائم بیٹھے رہتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اٹھ کے چلتے ہیں کہ ابھی تو ہماری آنکھیں بھی ملتے ملتے ابھی تو نیند بھی نہیں صحیح طرح سے غائب ہوئی, تو ابھی ہم اتنی تیز تو نہیں چل سکتے تھے کہ ہمیں بستر سے اٹھا کے کوئی بھگانا شروع کر دے. لیکن یہ کیا ہوگا؟ یہ جب اٹھیں گے نا, پرانی قبروں سے بھی, بے نام و نشان قبروں سے بھی, بوسیدہ ہو چکی ہیں وہ بھی, جن کی خاک بن چکی جسموں کی, اور وہ خاک بھی اڑ کے کہیں بکھر چکی, اس کے ذرے بھی بکھر چکے, وہ بھی اٹھیں گے. اور وہ اٹھ کے چلیں گے نہیں, دوڑیں گے. نسلیں کہتے ہیں نسلیں انسانی اوپر سے نیچے جو بھی پروجنی انسان کی ہوتی ہے, جنریشن ہوتی ہے, تو یہ ایسے ہوں گے اوپر سے نیچے جیسے آ رہے ہیں, یعنی اتنی تیز دوڑیں گے. اس میں یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ دیکھیں جب انسان اونچائی سے اترائی کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنے آپ کے اوپر. جیسے آپ سلوپ سے اترتے ہیں, اب آپ اپنی سپیڈ کو نہیں کنٹرول کر پاتے, آپ کے پیر بھاگتے جاتے ہیں آگے. یہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ہم ادھر کو جائیں یا ادھر, وہ اس ڈائریکشن میں ان کو جانا ہی پڑے گا اللہ کی طرف. الی ربہم, ان کے رب کی طرف ان کو جانا ہے. آج کیا وہ دن ہوگا جس دن ساری مخلوق اٹھ کے اس طرح سے چل پڑے اپنی قبروں سے؟ کیا وہ دن ہوگا جس دن لوگ اللہ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, جس اللہ سے وہ بھاگتے تھے؟ این المفر, کہاں ہے فرار کی جگہ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آج کوئی فرار نہیں ہے, آج کہیں نہیں بھاگ سکتے, آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, آج کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں رہ سکتا کہ اس کی قبر پرانی ہوگی, وہ اس کو تو بھول ہی گئے, اس کو تو نکالنا بھول ہی گئے. ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم گھر میں ایک دعوت بھی رکھی ہو, بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں, ایک ڈش بھول ہی جاتے ہیں نکالنا, خود ہی بنائی ہوتی ہے, اور ہے یہ یاد ہی نہیں رہی نکالنے. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے, کوئی ایک انسان بھی بھولے سے پڑا نہیں رہ جائے گا قبر میں, سب نکلو گے. تم سوچتے ہو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوچتے ہو؟ اللہ تو اجداث میں سے بھی نکال لے گا لوگوں کو, یہ بتایا گیا. تم سوچتے ہو کیسے آئے گی قیامت؟ وہ تو تمہیں قیامت کی ڈیٹیلز بتا رہا ہے, ایک ایک بات بتا رہا ہے. تم کیا بات کرتے ہو کہ کیسے آئے گی, کب آئے گی, کیوں آئے گی, کیا ہوگا؟ ایک ایک ڈیٹیل جیسے کہ سامنے پکچر آ گئی. اور دیکھیں یہاں پہ جو لفظ آیا, سبحان اللہ, اس پہ غور کریں. وَنُفِخَ, نفخہ ماضی ہے, پاسٹ ہے, پھونک دیا گیا سور, ابھی تو پھونکا نہیں گیا. ماضی کیوں آیا پھر؟ اس لیے کہ یہ سمجھ لو کہ جیسے کہ ہو چکا, یہ اٹس سو سرٹن, اتنا شیورلی یہ ہونا ہے, اتنا یقینی بات ہے یہ کہ یہ سمجھ لو ہو چکی. کیوں جو بات پاسٹ میں ہو چکی ہوتی ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا. بھائی ہم کہیں گے کل میں نے یہ کھایا تھا, تو اب اس کے اوپر شک تھوڑی کریں گے, کیونکہ وہ تو ہو چکی بات. کھاؤں گی وہ ہو سکتا ہے کہ کھایا جائے یا نہیں جائے, لیکن جو ہو چکا اس پہ نہیں شک. یہ سمجھ لو ایسے ہے کہ ہو چکا, یہ اتنا یقینی ہے کہ ایسا ہونا ہے. قالو, وہ کہیں گے آگے سے یہ لوگ جب اٹھیں گے قبروں سے, یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر, من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری ریسٹ کی جگہ سے. مرقد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرے, تھوڑی دیر کے لیے سو جائے, ریلیکس کرے, جہاں پہ
وہ کہہ رہے ہیں ہم ریسٹ کی جگہ سے کیوں اٹھا دیا، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کو ان کی قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے. بے نمازی ہے اس کی قبر کا عذاب بتایا گیا، پھر اسی طرح جو اور کوئی غلط کاریاں کیمیاں اس میں قبر کے عذاب بتائے گئے، کافر ہے اس کے لیے قبر کے عذاب بتائے گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ریسٹنگ کی پلیس میں تھے. ایسا کیوں کہیں گے؟ اس وجہ سے کہیں گے کہ جب وہ قیامت کے دن کی خوف اور دہشت کو دیکھیں گے، اور یہ چیز کہ ہم جا کدھر کو رہے ہیں، اب اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہونے والی ہے، اللہ ہم سے اب پوچھے گا. جب وہ یہ ریئلائز کر لیں گے کہ آگے پڑا کیا ہوا ہے ہمارے لیے، ہمارا انجام ہونے کیا والا ہے، تب ان کو یہ لگے گا کہ وہ تو ہماری بڑی اچھی جگہ تھی جہاں پہ ہم تھے. یہ ایسے ہی ہے مثلا نہیں کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے، بجلی چلی جاتی ہے اگر اور گرمی بہت ہوتی ہے، نہ اے سی چل رہا نہ پنکھا، تو ہم اتنا واویلا کرتے ہیں ہائے گرمی ہائے. لیکن 105 ڈگریز پہ ہمیں باہر لے جا کے ننگے پیر کھڑا کر دیا جائے دھوپ میں، تو ہم کہیں گے ہائے ہائے ہمیں اندر لے جاؤ، ہمیں اندر لے جاؤ، ہم وہاں پہ ہی بڑے اچھے تھے، وہاں پہ تو ہمیں سکون تھا، یہ ہم تو کتنی گرمی میں. یعنی ان کو وہ کیا لگے گا؟ مرکد لگے گی. دس از سو امیزنگ کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن کی سختی جو ہوگی وہ کتنی شدید ہوگی کہ قبر کا عذاب بھی اس سے کئی گنا ہلکا لگے گا. وہ تو لگے گا وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، وہاں پہ تو میں ریسٹ کر رہی تھی. اللہ اکبر. یعنی کس قدر زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا، کتنی زیادہ تکلیف کا عالم ہوگا، اور کیا وہ ریئلائز کر رہے ہوں گے اپنے سامنے کہ جو ہم نے کیا اب بچنا نہیں ہے، ہم نے اب اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہونے والی. اس سے ہمیں اتنی پاورفل بات ہے نا کہ اس سے ہی ہمیں صرف اتنی بات پڑھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا. قبر کا عذاب کیا چیز ہے جو اس دن ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو جا رہے ہیں، ابھی تو قبروں سے نکلے. سوچیں اس دن کی انٹینسٹی کیا ہوگی، سوچیں کہ اس دن کی پریشانی کا حال کیا ہو، اور کیسی انسان کے اوپر وحشت طاری ہوگی اور کتنا خوف ہوگا کہ وہ کہے گا وہ تو میری مرکد تھی، مجھے میری مرکد سے کس نے اٹھا دیا. قیامت کے مرحلے کتنے مشکل ہوں گے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اس سے سب کو گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے. کتنے ہی نازک مزاج کیوں نہ ہو، کتنے ہی کیسے کیوں نہ ہو، سب اس سے گزریں گے. کتنا شدید ہوگا یہ دن. کل جب میں یہ آیات پڑھ رہی تھی تو مجھے دیکھیں سبحان اللہ، انسان ہیں ہم سارے. میں نے اتنے عرصے سے میں پڑھا بھی رہی ہوں، ایسے نہیں کہ کوئی فرسٹ ٹائم یہ آیات پڑھی تھی، یہاں ایسے نہیں کہ مجھے قیامت کے دن کا نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ تھا نا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے بس میں اسی کی تیاری میں لگ جاؤں، کہ کتنا مشکل ہے وہ وقت. جب ہم قبر کے عذاب پڑھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. وہ دن کیسا ہوگا کہ قبر بھی راحت لگنے لگے، قبر بھی سکون کی جگہ لگنے لگے، وہ بھی مرکد کہلا رہی ہے، اس لیے کہ پتہ ہے آگے کیا ہے، کتنی خوفناک چیز ہے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. پھر خود ہی کہیں گے، یہاں تو یہ ایمان والے ان کو کہیں گے یہی تو تھا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسول جن کو تم جھٹلاتے تھے ان نے سچ ہی تو کہا تھا، تم کہتے تھے ہم نے نہیں مانی، یہی تو کہتے تھے رسول، انہوں نے سچ بتایا تھا تمہیں. تو یا تو ایمان والے کہیں گے یا فرشتے کہیں گے، یا یہ بھی آتا ہے کہ خود ہی کہیں گے، خود کہیں گے اپنے آپ سے کہ او ہو یہی تو تھا جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا. اور دیکھ رہے ہیں بار بار اس صورت میں رحمان رحمان کی تکرار ہو رہی ہے، رحمان کا لفظ بار بار آ رہا ہے. تو یہ نہیں کہیں گے یہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا، اسی جگہ وہ کہیں گے رحمان نے کیا تھا، کہ وہ تو کتنا رحم کرنے والا تھا کہ اس نے تو ہمیں بتا دیا تھا، اس نے یہ وعدہ دیا تھا ہمیں، اس نے ہمیں یاد کروایا تھا. اس کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ دنیا میں اس نے ہمیں بتا دی تھی یہ بات، یہ اس کا وعدہ کیا تھا اس نے کہ یہ ہوگا، یہ تو وہ ہو گیا، یہ تو ہو گیا. ہم یہ بیٹھے کلاسوں کے اندر باتیں کر رہے ہیں، کلاس میں کرنا اور درس میں کرنا بہت آسان ہے، بولنے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے ہاں جی آئے گا دیکھی جائے گی کیا ہے. سوچیں اس دن کا اگر انسان امیجن کرے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کیا دلوں کا بولنا، اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں.
صدق المرسلون، رسولوں نے بھی ہم سے سچ کہا تھا، ہم ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، رحمان نے کچھ نہیں نازل کیا، انہوں نے بھی سچ کہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آخرت میں انسان کو واقعی ریلائز ہو جائے گا کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے کیسے تھے اور رسولوں کی بات کتنی سچی تھی۔ یہاں پہ تو انسان اگنور کر دیتا ہے اللہ کے وعدوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے پڑھا ہے نا پہلے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کو عہد کرنے کی ضرورت نہیں، وعدہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر کے بتایا، قسم کھا کے بتایا کہ یہ ضرور آئے گی۔ وہاں جا کے صحیح سمجھ آ جانی کہ ہاں واقعی وہ ساری باتیں سچی، رسولوں نے جتنی بات کہی تھی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ یہ تو واقعی وہ ہو گیا۔ ہم یہاں پہ کن چیزوں کے اندر اپنے آپ کو گھلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور ہمیں آخرت بھولی بھی ہے۔ ہم کتنے غم ہیں جو پالے رکھتے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم ٹینشن دے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی تنگی آتی، ذرا سی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں بس ختم یہ زندگی اور سب کچھ۔ سوچنا ہے تو اس دن کا سوچو، تب کیا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں بھاگ رہے ہیں لوگ اور ساتھ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے ہمیں کس نے نکال دی، ہائے افسوس ہم پہ، یا ویلنا، یعنی ویل کا لفظ ہے نا، یعنی ہماری ہلاکت ہو، اپنے آپ کو قرض کریں گے۔ بھاگتے جا رہے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے جنگل میں آپ نے دیکھا ہرن وغیرہ بھاگتے ہیں جب ان کے پیچھے شیر ہوتا ہے، کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کو، مگر یہاں پہ جان بچائی نہیں جائے گی۔ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ یہاں کی سرحد پار کر گئے نا، ہر مرحلہ ہی مشکل ہے۔ ہم نے کیا سمجھا موت مشکل ہے، وہ مرنا بھی مشکل، قبر بھی مشکل، اس کے اگلے مرحلے بھی مشکل، ساری زندگی کی تکلیفیں اور دکھ ہم اکٹھے کر لیں اور موت کی سختی کو صرف سوچ لیں تو موت کی سختی اس سے زیادہ ہے، اگلے مرحلے تو اور بھی زیادہ ہے۔ کانت اللہ صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگا مگر یہ ایک ہی صیحہ، ایک ہی چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت، فَإِذَا، all of a sudden، اچانک سے، یعنی at the moment، اس وقت وہ جمیع، ان سب کے سب، کوئی ایک بھی مسنگ نہیں ہوگا، لدینا، ہمارے پاس، عندنا نہیں فرمایا، عندنا بھی ہمارے پاس ہوتا، لدینا فرمایا، اس لیے کہ عندنا اور لدینا میں فرق ہے۔ عندنا میں اور کیا فرق ہے اس میں، کوئی چیز کے آپ مالک ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں وہ چیز آپ کے پاس ہو۔ مثلا ایک گھر کی میں مالک ہوں اور میں اس کو کرائے پہ دے دیتی ہوں، اب وہ گھر میں اس گھر کے اندر نہیں جا سکتی کیونکہ میں نے کسی کو دیا ہے وہ گھر، لیکن اونر میں ہوں، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے۔ لدینا کیا ہوا کہ وہ گھر میں اونر بھی ہوں اور وہ میرے پاس ہے، میں جب چاہوں اس کے اندر چلی جاؤں، میرے قریب ہے، کوئی چیز میری ہو سکتی ہے مگر اس وقت وہ میرے سے دور ہو سکتی۔ لدینا اور عندنا میں یہی فرق ہے، عندنا میں اونرشپ تو ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، ضروری نہیں وہ آپ کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن عندنا نہیں، لدینا، ہم ان کے اونر بھی ہیں اور یہ ہمارے سامنے بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، کھڑے ہوں گے اس وقت وہاں پہ حاضر کیے جانے والے، اللہ کی عدالت میں جیسے مجرموں کو لے کے حاضر کیا جاتا ہے، اس دن جتنا مرضی بھاگ لو اللہ سے، کدھر بھاگ کے جاؤ گے، اس دن تو حاضر کیا ہی جانا ہے، اس دن تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ پیشی تو بھگتنی ہی ہوگی، ہمارے تو ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، یہاں پہ ذرا سا کورٹ میں جانا پڑے گا اور کوئی ٹکٹ مل جائے تو تب ٹانگیں کانپ جاتی کہ ہائے ایک کورٹ کے اندر جائیں، ایک کورٹ کا ماحول، ایک جج بیٹھا اور یہاں پہ کسی کو نہیں بھیج سکتے کہ جاؤ میرا وکیل جا کے ابھی میری یہ پیشی بھگت ہے، میں نہیں آ جا سکتی، نہیں، خود پیش ہونا پڑے گا، اور چاہے پیش ہونا نہیں بھی چاہے محضرون، حاضر کیے جائیں گے، تب پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا تھی، تب سب یاد آ جائے گا، تب سب پرائرٹیز پتا چل جائیں گی، کس چیز کی پرائرٹی تھی اور کس کو ہم نے پیچھے چھوڑا، تب انسان کی سامنے حقیقت بالکل کھل جائے گی۔ یہ آج ہم کتنے بھی لیکچر سن لیں، کتنی بھی باتیں کرتے رہیں، لیکن یہ اس طرح سے ہم ریئلائز نہیں کر پاتے، ابھی بھی ہماری پرائرٹیز وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے،
لیکن جس دن وہاں کھڑے ہو جائیں نا سب پتہ چل جائے گا، اس کے ساتھ کیا کیا، میں نے کتنی زیادتی کی، اس نے کیا کیا تھا، سب سمجھ آ جائے گی۔ اس دن ایکسکیوزز نہیں ہوں گے، اس دن بالکل سمجھ ہوگی کہ ہاں میں نے زیادتی کی تھی، میں نے یہ غلط کیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن نہیں، فَالْيَوْمَ، آج کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یہاں پہ فرمایا آج کے دن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم امیجن کرو کہ آج تم وہاں پہ کھڑے ہوئے، تم پکچر کرو اپنے ذہن کے اندر کہ اٹس ٹوڈے، وہ دن نہیں، آج تم سوچو کہ میں آج وہاں پہ کھڑا ہوں، اور یہ سوچو کہ اب کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی نفس پہ کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے، اس کے سوا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جتنا تم نے کیا، جیسا تم نے کیا، اس کے مطابق ہی بدلہ ہوگا۔ جو تم نے بویا وہی کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کانٹے بو اور وہاں پہ جا کے گندم کاٹو، ایسا نہیں ہونے والا۔ جو تم نے بویا تھا اسی کو کاٹ کے لے کے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ قلم میں کہ کیا ہم مجرم اور مسلم کو برابر کر دیں گے؟ ایسے کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ تم نے کس کتاب میں یہ پڑھا ہے؟ کون سا ہم نے تمہیں یہ وعدہ دیا ہے جو تم یہ لے کر آؤ گے کہ ہم نے تمہارے سے وعدہ کیا ہوا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے؟ کدھر سے تم فیصلے کرتے ہو؟ تم یہ سوچتے ہو کہ فرما برداری کرو یا نافرمانی کرو ایک برابر ہو جائے گا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ نیکیاں کرو یا نہ کرو، گناہوں میں پڑے رہو، ایک برابر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی نیکی کرتے رہے، وہاں پہ جا کے کسی نے اکنالج ہی نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے یہاں پہ ظلم ہو جاتے ہیں اس قسم کے۔ ظلم یہ بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، گناہ کیا نہیں تھا، اور اس کو دھر لیا گیا کسی اور کے بدلے میں، پکڑ اس کو لیا گیا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ جو تم نے انویسٹمنٹ کی ہوگی نا وہی ملے گی تمہیں۔ تمہاری انویسٹمنٹ ہے کیا، پہلے یہ دیکھو۔ اس کے بعد جو میں نے عشاء کی نماز پڑھی وہ بڑی فرق تھی، اس لیے کہ پھر میں نے سوچا کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، یہ والی میری نماز ہے جس کا میں کیا چاہتی ہوں کہ مجھے کیسا بدلہ ملے، مجھے اس نماز کے کیسا ریوارڈ چاہیے۔ وہ نماز ہی بدل گئی تھی۔ تو ہم سب کو ریمائنڈر چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی آخرت کو جانتے ہیں، سب ہم نے پڑھا ہوا ہے، کتنی دفعہ بھی ہم نے پڑھا ہو، اللہ کو پتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اللہ کو پتا ہے اس کو ریمائنڈر چاہیے، ہم سب کو ریمائنڈر چاہیے۔ جتنی دفعہ ہم آخرت کے حالات کو دیکھیں گے وہ ہمارے اوپر ایک اور طرح سے امپیکٹ ہر دفعہ کریں گے۔ اس لیے ان باتوں کو یہ نہ سوچے ہم سب جانتے ہیں، ہم سے سب پتا ہے، ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے بڑی دفعہ قرآن پڑھے، 100 دفعہ بھی آپ نے پڑھا ہو تب بھی ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے اثاثہ بنا دے کہ ہم ان کے مطابق چلنے والے بنے اور ان کو یاد رکھنے والے بنے اور ان کے ذریعے اپنے عمل کو بدلنے والے بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔